40-45 ڈگری میں لگ پتا گیا ہمیں کہ گرمی کہتے کس کو ہے۔ ذرا سوچئے قیامت کی گرمی کیسی ہوگی۔ سورج 1 میل پر ہوگا، کتنا قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ ابھی مجھے پیاس لگی، مجھے پانی آپ نے پلا دیا، آپ کو پیاس لگے گی، آپ کھڑے ہوں گے، کہیں مسجد میں کولر لگا ہوگا، جا کے پی لیں گے۔ محشر کے دن پیاس لگے گی تو کون پانی پلائے گا؟ اور کتنی پیاس لگے گی؟ لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کوئی اور کولر نہیں ہوگا، کوئی اور پانی کا انتظام نہیں ہوگا، ایک ہی حوض ہے اور وہ حوض کوثر ہے۔ اور وہ کون اس حوض کوثر سے پانی پلائے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلائے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہوں گے، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا۔ فرمایا یہ ایسا شربت ہے جو ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ۔ اب اس دن جام کوثر مل جائے، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ابھی ہم سائے میں بیٹھے ہیں، دھوپ میں تو نہیں کھڑے ہو سکتے نا۔ قیامت کے دن ایک ہی سایہ ہوگا، یوم لا ظل الا ظل عرشک، یعنی یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دو چیزوں کا ٹارگٹ رکھنا ہے اگر قیامت کی گرمی سے بچنا ہے۔ اے یو پی ایس لگانے والوں، ایئر کنڈیشن لگانے والوں، طرح طرح کے ایئر کولر لگا کر بیٹھنے والوں، سنو، قیامت کے دن کی گرمی کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے اور دوسرا جناب رسول اللہ کے ہاتھوں جام کوثر مل جائے۔ مگر ملے گا کس کو؟ یہ سوچنا، جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے نا، جو نماز قضا کر رہے ہیں، جو جناب حرام روزی کما رہے ہیں، جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جن کو فکر ہی نہیں ہے اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا مت کرنا ورنہ اس دن پھنس جاؤ گے۔ حوض کوثر تو ملے، جام کوثر تو ملے، مگر ایک تمنا یہ ہے کہ ایک اور بھی کرم ہو جائے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ تمنا دل اشرف بس اتنی ہے، سرے محشر جب آقا جام کوثر دیں، لبے اقدس لگا کر دیں، جب آقا جام کوثر دیں، لبے اقدس لگا کر دیں۔ ہمارے نیارے ہو جائیں کہ نبی پاک کے ہاتھ سے جام کوثر بھی ملے اور آقا کچھ اس میں سے تبرک بنا کر دے دیں۔ سبحان اللہ، یہ عشق والوں کی باتیں ہیں۔ تو ایسی زندگی گزارنا میرے پیارے اسلامی بھائی، ورنہ اس دن کہیں پھنس نہ جائے۔